علم با ذوق اور کتاب دوست افراد کو مجھ ناچیز کا سلام۔ آج میرے ہاتھ میں کتاب ہے شہر برآب۔ یہ کتاب انوار قریشی نے تحریر کی ہے، جو کہ میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت انگلستان میں مقیم ہیں، مگر کتاب دوستی ان کی برقرار ہے، اور انہوں نے تحفتاً مجھے یہ اپنا سفر نامہ بھیجا ہے، جس کا نام انہوں نے شہر برآب رکھا ہے، اور یہ وینس شہر کے بارے میں۔ آئیے اس کتاب کی ورقگردانی کرتے ہیں۔ آج 14 فروری ہے، موسم میں خنکی ہے، مگر ایک خوشگواری کا احساس ہے۔ اس احساس کو مزید خوشائند بنانے کے لیے دیار غیر سے آئی تحفے میں آئی کتاب شہر برآب کو تھامتی ہوں۔ ویسے تو یہ انوار قریشی صاحب کی پہلی کاوش ہے، پہلی کوشش ہے، تو اس کو تو پڑھنا بہت ضروری ہے، جو انہوں نے سفر نامے کی شکل میں تحریر کیا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کتاب ہو، پڑھی جائے اور اس پر تاثرات نہ دیے جائیں تو ایک طرف تو یہ ادبی گستاخی ہے، تو دوسری طرف بد اخلاقی بھی۔ اس لیے فوراً کاغذ قلم اٹھاتے ہیں اور صفحات نیلگوں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سر ورق کے بارے میں لب کشائی کرتی ہوں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت، پرکشش اور دل فریب ہے، اور یہ قاری کو آمادہ کرتا ہے کہ ہم اگلا ورق جو ہے وہ کھولا جائے، اس ورق کی عبارت کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ان کی تحریر بڑی جاندار ہے۔ اس میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ نیا دبئی تو 25 سال میں بن سکتا ہے، مگر ایک وینس بنانے میں 1000 سال لگیں گے۔ بس اس حقیقت کو جاننے کے بعد قاری وینس اور اس کی خوبصورتی کی طرف ذہن اور گھوڑے دوڑانے لگتا ہے۔ ابتدا میں مصنف انوار قریشی کو بحیثیت ٹیچر کے شاباش دینا تو بنتا ہے نا، کہ اس مصروف اور ہمتاً مصروف دور میں وہ کتاب نہ صرف پڑھ رہے ہیں بلکہ لکھ بھی رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ والدین کا دیا ہوا عطیہ اور تربیت ہے کہ مصنف کتاب کی محبت میں گرفتار ہیں اور کتاب دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں، ورنہ اس مادی اور پرآشوب دور میں پڑھے لکھے افراد کی کمی نہیں، جو کہتے ہیں کہ کیا کریں، مطالعے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ پڑھنا چاہتے ہیں، مگر کام اتنے ہیں کہ ہمیں کتابوں کو بالائے طاق رکھنا پڑتا ہے۔ خیر، فیض صاحب کے مصرعے سے حوصلہ بنتا ہے، جو کہتے ہیں کہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ انوار قریشی کی تحریر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چلیں ہم اس طرف آتے ہیں، اب زمانے کا اور کتابوں کا اور نہ پڑھنے کا شکوہ ایک طرف، اور شہر وینس کا رخ کرتے ہیں۔ کتاب کی فہرست پر نظر پڑتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ عنوانات بڑے منفرد انداز کے ہیں۔ ان میں اتنی نغمگی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی زمزمہ خواں ہے۔ لکھے تھے سفر پاؤں میں کس طرح ٹھہرتے، یہ عنوان ہے۔ دوسرا، ایک نگری سبز امنگوں کی، ایک زندہ شہر خزینوں کا، بس لگتا ہے کہ کوئی بانسری کی دھن پر راگ الاپ رہا ہے۔ اور دلوں پر تالے تو وہ عنوان ہے کہ جو کہ قاری کو نہ صرف حیران بلکہ پریشان بھی کر دیتا ہے۔ خون غریبہ کی اصطلاح بہت انوکھی معلوم دیتی ہے۔ ویسے مصنف کی زبان دانی، جملہ سازی، ذخیرہ الفاظ کے تو ہم ویسے ہی مرہون ہیں۔ یہ کمال صرف ان کا نہیں بلکہ یہ تو ان کو ورثے میں ملی ہوئی دولت ہے، کیونکہ وہ ایک باعلم، باذوق اور ادبی شجرہ نسب رکھتے ہیں۔ سونے پر سہاگا، علم و ادب کے رسیا اور اساتذہ کے زیر سایہ انہوں نے قد نکالا ہے۔ اسی لیے ادب اور شعری ذوق سے ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہر دم تاریخ اور جغرافیے سے ان کی سنگت ہے، دور حاضر کی تکنیک سے ان کی واقفیت ہے۔ موصوف نے فلوٹنگ سٹی کے لیے جو اصطلاح وضع کی، شہر برآب، وہ بے مثال ہے۔
लफ्ज़ी और मानवी दोनों एतबार से भरपूर वजाहत होती है कि ये कैसे और किस शहर की बात हो रही है। लिखारी ने बेशक ये मुख्तसर सफ़रनामा लिखा है, मगर मुझको कहने दीजिए कि इसमें तारीख़ का एक पुश्तारा है, जुग़राफ़िये का इशारा है। मकसद कारी को मालूमात पहुँचाना है। वैसे सैल सयाह की इस्तिलाह भी बेनज़ीर है और दिल मोह लेती है, बहुत बामायनी है और कारी को गौर व फ़िक्र की दावत भी देती है। इसलिए मैं मुसन्निफ़ के ज़हन और सोच को कहूँगी कि आफरीन सद आफरीन। अब जनाब आते हैं मार्को पोलो एयरपोर्ट की तरफ। बहैसियत सयाह मार्को पोलो को हर शख्स जानता है, मगर मार्को पोलो के नाम वीनस का एयरपोर्ट दिल को मसरूर करता है कि वो यहाँ का वासी था, यहाँ पे घूमा फिरा, आला ओहदे भी हासिल किए और पाबंद सलासल भी रहा, मगर वीनस ने हक अदा कर दिया कि उसके नाम पर एयरपोर्ट बनाया और उसको जिंदा जावीद रखा। मुसन्निफ वीनस के सफ़रनामे में इटली का जिक्र भी बिलखुसूस करता है। नहरों के नुकरई जाल में वीनस का इटली सफ़र अनोखा ही नहीं, बड़े पुरस्कार भी लगता है। कलमकार को जब बंगाली लड़की से वास्ता पड़ता है तो मुस्कुराना पड़ता है। शुक्र है मुसन्निफ़ ने दिलजमई से इसकी बातें सुन ली जो उसने इंडियन गाहकों के लिए कहीं, वरना एक नया बांग्लादेश ना सही, एक नया महाज तो ज़रूर ही खुल जाता। यह किस्सा तफरी का सामान मुहैया करता है। नहर अजीम, जिसको वीनस की शहर कहते हैं, बहुत दिलचस्प है। मज़े की बात यह है कि एक पल नहीं गुजरता कि एक पुल आ जाता है, मगर वो पुल पिछले पुल से कतई मुख्तलिफ होता है और नई खुसूसियात का हामिल भी। सफ़रनामे से पता चलता है कि इतने छोटे से जज़ाइर में रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, और वो भी 23 प्लेटफॉर्म्स के साथ। कारी हक्का बक्का रह जाता है और फिर सोचता है और फैसला कर लेता है कि यकीनन रेलवे का अमला बहुत ज़ीरक और ज़िम्मेदार किस्म का होगा जो ये निज़ाम संभाले हुए है। फिर यहाँ जब पतली गली का जिक्र करता है तो जहन घूम जाता है कि हमारे यहाँ पतली गली का इस्तेमाल मुख्तलिफ है। अलबत्ता यहाँ मस्बत मायनों में पतली गली का इस्तेमाल हुआ है। निशान राह मिले भी यहाँ कैसे? यहाँ तीर के निशान को देखकर कुछ देर को हम सटपटा गए कि हमारी सियासी पार्टी की पहुँच यहाँ तक हो गई, मगर जल्द ही वापस आना पड़ा कि ये मुगालता था और इस मुगालते से कदरे इत्मीनान भी हुआ। खून गरीबा मच्छरों की यलगार पर मबनी मुसन्निफ़ की दरअसल आप बीती है। दूसरे सयाहों के साथ भी यही सब कुछ हुआ होगा। वीनस का हुस्न अगर मान पड़ता है तो इन मच्छरों की वजह से। मच्छरों की अदावतें, शरारतें मुसन्निफ़ को तंग करती हैं तो कारी को बड़ी हमदर्दी महसूस होती है, मगर लबों पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर हल्के से कह में मदगम भी हो जाती है और कारी कहकर अगले सफ़े की तरफ बढ़ जाता है। मौसूफ लिखारी की तबीयत में यूँ तो काफ़ी औसाफ़ हमीदा पाए जाते हैं, मगर वतन परस्ती काफ़ी नुमाया है, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं उनके साथ उनके वतन का प्यार होता है। जब भी तो वो अपनी जन्मभूमि कराची का तस्करा गाहे बगाहे करते रहते हैं। मसलन यहाँ इन्होंने मनोड़ा, नई कराची, अपने इलाकों को उन्होंने दियारे गैर में याद रखा, हत्ता कि यहाँ की बसों और बसों के नंबर को भी। ये उनकी मोहब्बत ही तो है। शहर बराक को अगर हम एल्बम का दर्जा दें तो गलत ना होगा। नादिर तस्वीर पर मबनी किताब का हुस्न फजू तर करने में इन तस्वीर का बड़ा हिस्सा है। अच्छा, अब बात करते हैं दिलों के ताले पर। वैसे तो आज का दिन दिल वालों ही के नाम है, क्योंकि आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है। लेकिन ये दिन और ये दिल के ताले सतही मोहब्बत के परस्ते उड़ाने में बड़ा अहम है, और वीनस वाले ताले लगाकर मोहब्बत को कैद कर रहे हैं। मुझे तो ये तालीम याफ्ता अफराद की बिदतें लगती हैं। खैर हमें क्या, ये उनका ज़ाती मामला है। मेरे नज़दीक तो ये तालाबंदी मोहब्बत की तौहीन के मुतरादिफ है। ये सब पढ़कर कारी की ज़बान क्या उठती है कि अरे भाई, यूरोप में ये क्या हो रहा है। अब आते हैं वीनस के सान बार के घंटा घर की तरफ, जो न सिर्फ
اوقات بتاتا ہے بلکہ مختلف مواقع پر گھنٹیاں بجا کر موقع و وقت کو اجاگر کرتا ہے۔ جبریل کا مجسمہ، سونے کے پانی کا چڑھاوا، سسکیوں کا پل، گیلیلیو کی دوربین، بیچ سمندر میں وینس سیاحت بھی کر رہا ہے اور سیاست بھی۔ یہاں کی معیشت اور معاشرت سب کچھ منفرد ہے۔ نیپولین بوناپارٹ نے یورپ کا ڈرائنگ روم پیزا سان مارکو کو کہہ کر ہمیں بھی اس بیٹھک میں آخر پہنچا ہی دیا جہاں ہم ہرگز جانے والے نہیں تھے۔ کبوتروں کی کہانی بھی اگرچہ پرانی ہے اور گزرے زمانے میں ان کو دشمن کی جاسوسی اور چٹھی محبوب تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، پھر یورپ والوں نے سوچا ہوگا کہ ایشیائی لوگ اس خدائی مخلوق کو استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا بھی تو اس پر کچھ حق ہے۔ چنانچہ یہ معصوم کبوتر وینس کے دام میں بھی گرفتار ہو گئے، مگر عوام نے ان کو سر آنکھوں پر رکھا، مگر بیچارے آخرکار قانون کے شکنجے میں آ گئے اور ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس فلوٹنگ سٹی کے لیے خصوصیت یہ کہ پل بھی ہی یہاں کی شاہراہیں ہیں، پل ہی روڈ ہیں، پل ہی چوراہے ہیں، پل ہی گلی کوچوں کی طرف لے جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں۔ مصنف ایک جگہ خوفزدہ نظر آتے ہیں کہ فرش سے عرش تک جانے والا یہ شہر خطروں سے دوچار ہے، سمندری اتار چڑھاؤ کی زد میں آ سکتا ہے، سیاست کی نظر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو خطرے کی گھنٹی جو سنائی دے رہی ہے وہ اس بات کی غماز ہے کہ مصنف وینس کی زلف کا اسیر ہو چکا ہے۔ اس سفر نامے کے اختتام پر وینس کے نقوش دل و دماغ میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کے عروج و زوال نے اس کی جغرافیائی حیثیت پر اثر ضرور ڈالا مگر تباہ نہیں کیا۔ اس کا حسن دلکش، خوبصورتی لازوال ہے۔ مصنف کے لیے میں داغ کے مصرے کی شکل میں دعاگو ہوں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور مجھ ناچیز کے الفاظ میں لکھتے پڑھتے رہو زیادہ سے زیادہ۔